283 نمبر غزل ہے، 7 جنوری سن 25 ہے، اور یہ اس کا ایک شعر تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ وہ جو دوسرا شعر ہے ہم پڑھیں گے بعد میں۔ پہلے جو اس دن شعر پڑھا تھا وہ 7 تھے، اور وہ جب میں پڑھ چکا اس کے بعد اس کے اور زاویے میرے اوپر ہوئے ہیں، یہاں ان کے اوپر میں نہیں جانا چاہتا ورنہ اسی میں الجھا رہ جاؤں گا، لیکن ایک دفعہ اس شعر کا لطف آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 7 اس حسن کے دیتا تا دکھائی وہ بدن، جیسے جھمکے ہے پڑا گوہر تر پانی میں۔ واہ واہ واہ، اس حسن کے دیتا تھا، بتا رہے ہیں کہ اس حسن کے سملی استعمال کر رہے ہیں، جیسے جھمکے ہے پڑا گوہر تر پانی میں، جو پرل ہوتا ہے گیلا سا گلسننگ، اور وہ جیسے جھمکتا ہے۔ واہ واہ، یعنی ایسے ہیرا نہیں جھمکتا، وہ مدر آف پرل جو ہے وہی۔ چلیے اس کا جو شعر آج ہم کر رہے ہیں اس غزل کا، وہ ہے کہ فرط گریا سے ہوا میر تباہ اپنا جہاز، تختہ پارے گئے کیا جانوں کدھر پانی میں۔ واہ واہ جی واہ واہ، یہ تختہ پارے پہ میں بڑا جناب غور کرتا رہا ہوں، پہلے اس ترکیب کو میں نے اس طرح سے نہیں دیکھا پہلے۔ ویسے تو سیدھا سا شعر ہے، لیکن کیا بات ہے یعنی ہال کی، کہ اتنا رویا کہ تباہ اپنا جہاز، جہاز اپنا وہی بہت اعلیٰ میٹافور ہے، سفینہ کے طور پہ بھی لوگ استعمال کرتے رہے، لیکن بحری جہاز کے لیے استعمال کہ ایسے تختہ پارے گئے کیا جانوں کدھر پانی میں۔ تختہ پارے یعنی وہ چیزیں جن سے جو کہ اکوپمنٹ ہوتا ہے، جو کہ سامان ہوتا ہے سفر کا، سامان لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، میر صاحب کہتے ہیں۔ لیکن تو یہ انگریزی کا جو لٹریچر ہے، پروز ہے، وہ میلول ہوئے یا ہیمنگوے کی ہے، اولڈ مین اینڈ دی سی، جولز ورن، لوئی اسٹیونسن جن کی ٹریجر آئلینڈ ہم لوگوں نے سب نے پڑھی تھی، یا سب سے بڑے جوزف کانریڈ، اور بہت سا لٹریچر۔ اس میں ایک ٹرم بہت استعمال ہوتی ہے جیٹسم اینڈ فلوٹسم، تو ساتھ ساتھ استعمال ہوتی ہے دونوں، جیٹسم اینڈ فلوٹسم، جو کہ ٹکڑے پکڑے سمندر میں پھر نظر آتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جیٹسم وہ ہوتا ہے کہ جو کہ کشتی میں بھاری ہو تو آپ پھینک دیتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں بھائی کشتی کو ہلکا ہونا ہے، اور فلوٹسم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریکیج۔ تو یہ فلوٹسم کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ کہ واہ 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 واہ، واہ مزہ آیا مجھے اس چیز کے بارے میں کر کے کہ تختہ پارے گئے کیا جانوں کدھر پانی میں، کہ ان کو پھینکنا چاہ نہیں رہے تھے، بھائی وہ تو سامان تھا رستے کا، تو تختہ پارے گئے کیا جانوں کدھر پانی میں۔ تو بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا آخر میں کہاں گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ فاروقی سے آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں فاروقی صاحب، ایک شعر اور بھی ہے میر کا جس کا ہے ذکر، اس لیے میں رش کر رہا ہوں ذرا کہ اس طرف چلیں فاروقی صاحب کے ساتھ۔ کہتے ہیں مصرع اولیٰ میں کوئی خاص بات نہیں، سوری غلط چلا گیا، کہ میر کے یہاں سمندر کی تباہ کاری اور جوش و خروش اور مبنی پیکروں کے بارے میں کچھ بحث گزر چکی ہے۔ جس شعر کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ میں نے بھی ڈسکس کیا ہوا پہلے، میرا بہت پسندیدہ شعر ہے کہ گاڈ کس کو خبر ہے میر سمندر کے پار کی، لیکن لیٹس سی یہ کیسے جاتے ہیں۔ اور یہ جو جس شعر کا ذکر کر رہے ہیں 209 میں ادھر جا کے آپ کے پاس جاتا ہوں، کہ مد و جزر، ہر جزر و مد سے دست و بغل اٹھتے ہیں خروش، کس کا ہے راز بحر میں یارب کے ہیں یہ جوش۔ واہ واہ، ابرو کج ہے موج کوئی چشم ہے حباب، موتی کسی کی بات ہے سیپی کسی کا گوش۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ اس میں بہت عمدہ ایک شعر ہے کہ جمشید جس نے وضع کیا جام کیا ہوا، وہ صحبتیں کہاں گئیں کی دھر وہ نائے نوش۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آتش کا یہ شعر بھی اسی طرح کا ہے جس میں سمندر کی وسعت اور قوت کا غیر معمولی احساس نظر آتا ہے۔ آتش نے حسب معمول میر کے شعر سے براہ راست استفادہ کیا ہے۔ تختہ پارے کی طرح ہے دل آتش تباہ، بے قراری لج جائے دریائے طوفان خیز ہے۔ لجا کا لفظ بھی پہلی مرتبہ مجھے ملا، میں نے پڑھا، اور اس کا مطلب ہے بہت موجیں مارتا ہوا گہرا پانی، وہ جہاں پہ بھنور سا بنتا ہے، میرے خیال ہے اس کے بارے میں بے قراری یہ لجا دریائے طوفان خیز ہے۔ شعر زیر بحث کے علاوہ آتش نے میر کے دیوان پنجم کا یہ شعر بھی استعمال کر ڈالا ہے
کہ موج زنی ہے میر فلک تک، ہر لجا طوفان ہے طوفان زا، سرتا سر تلاطم جس کا وہ اعظم دریا ہے عشق۔ لیکن بات ظاہر ہے کہ صرف الفاظ کو جمع کرنے سے کام نہیں بنتا جب تک کہ انہیں مانوی سطح پر زندہ نہ کیا جائے۔ یہ بہت کی جملہ ہے، اس میں تمام پوئٹکس کا جو ہے یہ جملہ ہے کہ جو چیز یعنی پروز کو پوئٹری بناتی ہے وہ یہ ہے، پروز کو جو چیز یعنی یہ پروزیک ہے یا یہ پوئٹک ہے، یہ ہے کہ مانوی سطح پر زندہ نہ کیا جائے۔ میر کے شعروں میں تختہ پارے اور لجا کے الفاظ معنی کی بلند سطح پر واقع ہوئے، بلند سطح پہ، اور آتش کے شعر میں یہی الفاظ سرسری اور رسمی اچھے سے کانٹراسٹ کر کے ذرا ویوڈ ہو جاتی ہے، بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ جرت کا ایک بہت عمدہ شعر انہوں نے استعمال کیا ہے یہاں کہ جرت میں آتش کی سی بلند کوشی نہیں ہے، لیکن آتش کی بلند کوشی اکثر ناکام رہے ایسی کہہ رہے ہیں اور دھم سے زمین پر آ گرتے ہیں۔ ان کے اکثر شعروں میں دھوم دھام بہت ہے، لیکن جب غور کیجیے تو معلوم ہوتا ہے بات کچھ قابل ذکر نہ تھی۔ جیسے ناصر کاظمی نے جوش صاحب کے بارے میں کہا، پتہ نہیں جوش صاحب نے سن لیا تھا یا نہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جوش صاحب مکھی کا شکار کرنے جاتے ہیں لیکن توپ لے کے جاتے ہیں، یا توپ لے کے جاتے ہیں اور شکار کر کے مکھی لاتے ہیں، کوئی اس قسم کی بات تھی۔ خیر فلیٹرنگ تو کسی طرح سے بھی نہیں تھی صاحب۔ جرت کی کشتی ساحل سے بہت دور نہیں جاتی لیکن غرقاب بھی نہیں ہوتی، بڑی کامیابی سے کہہ جاتے ہیں۔ بڑا عمدہ شعر ہے میرے تو خیال سے کہ ایسے دریا میں بہہ چلے ہیں کہ آہ جس میں ٹاپو نہیں ہے ناؤ نہیں، واہ واہ، جس میں ٹاپو نہیں ہے ناؤ نہیں۔ میر کے شعر میں مانوی پہلو بھی ہیں، دل کو جہاز سے استعارہ کیا ہے، اس اعتبار سے غموں کے باعث شکستہ دل کے ٹکڑوں کو تختہ پارے سے استعارہ کرنا بہت عمدہ ہے۔ پھر آنسوؤں کے ساتھ دل کے ٹکڑے بھی بہہ نکلتے ہیں، اور آنسو یہ بہت اچھی بات ہے، اور دل کے ٹکڑے بھی نکل جاتے ہیں اور آنسوؤں کی طرح معدوم ہو جاتے ہیں، اس لیے دل کا جہاز تباہ ہوتا ہے اور اس کے تختوں کا ٹوٹ کر نامعلوم منزلوں کی سمت میں غائب ہونا نہایت مناسب ہے۔ ظفر اقبال کا ایک اچھا شعر ہے کہ دل کا پتہ سرشک کے مسلسل سے پوچھیے، دل کا پتہ سرشک کے مسلسل سے پوچھیے، آخر وہ بے وطن بھی اسی کارواں میں تھا۔ اچھا شعر ہے صاحب، ہمیں اچھا لگا۔ تختہ پارا کا پیکر میر نے دیوان اول میں بھی باندھا، لیکن اس خوبی سے نہیں، نہ گیا میر اپنی کشتی سے ایک بھی تختہ پارا ساحل تک۔ تختہ پارا یہاں معنویت پھر بھی آتش کے شعر سے زیادہ ہے۔ دیوان دوم کا مندرجہ ذیل شعر سمندر سے میر کے شوق کو بالکل ہی نئے رنگ میں پیش کرتا ہے۔ واہ جی واہ واہ، اس شعر کی بات کر رہے تھے کہ کیا جانوں چشم تر سے ادھر دل پہ کیا ہوا، کس کو خبر ہے میر سمندر کے پار کی، کس کو خبر ہے میر سمندر کے پار کی۔ ایک تو اور شعر میں نے اس کے دیکھے تھے کہ ایک منظور احمد صاحب ہیں جن کو میں نے پہلے نہیں دیکھا، لیکن عمدہ شعر ان کا ملا کہ انہیں ٹھہرے سمندر نے ڈبویا جنہیں طوفان کا اندازہ بہت تھا۔ بڑا ماڈرن شعر ہے، بڑا ماڈرن شعر، جنہیں طوفان کا اندازہ بہت تھا۔ عدیم ہاشمی کا بھی بڑا عمدہ شعر ہے کہ کٹی ہوئی ہے زمین کوہ سے سمندر تک، ملا ہے گھاؤ یہ دریا کو راستہ دے کر۔ اور ایک جان ایلیا کا غیر معمولی شعر ہے۔ عام طور پہ جان ایلیا کے ایسے شعر ہوتے نہیں ہیں پیچیدگی والے کہ میٹافور در میٹافور، بڑے سمپل سی آہو بکا ہوتی ہے جان ایلیا کی۔ یہ دشت بڑا عمدہ شعر، یہ دشت بے طرف ہے گمانوں کا موج خیز، یہ دشت بے طرف ہے گمانوں کا موج خیز، اس میں سراب کیا کہ سمندر بھی آئیں گے۔ بہت اعلیٰ۔ اور کیا کرے صاحب، سمندر سرمت کا جو ایک شعر ہے وہ بالکل جناب کمال کا ہے، اس میں کہ ہم کہاں، مجھے تو بہت پسند ہے یہ شعر، سرمت جانتا ہے مجھے بہت پسند ہے یہ شعر، ہم کہاں سینے کی تہ میں یہ سمندر تھامتے، واہ 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 واہ، ہم کہاں سینے کی تہ میں یہ سمندر تھامتے، ایک اس خاطر تجھے اے چشم تر رکھا گیا۔ بہت اعلیٰ، یہ پوری غزل ہی کمال ہے۔ یہ میر کا کام ختم ہوگا نا تو میں یہ سرمت کے ایک انتخاب کر کے نا اسی طرح سے بناؤں گا، بہت ہی عمدہ ہے یہ، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ۔
ایک صابر ظفر کا شعر کہ لہجہ ہجر سمندر نہیں، وصل کنارہ نہیں، کون ہے کس موڑ پر کوئی اشارہ نہیں. بہت ہی اعلیٰ شعر ہے، بہت اعلیٰ. اور اسی غزل کا ایک شعر ہے جو کہ سمندر کا تو نہیں ہے لیکن کمال کا شعر ہے اب کہ اس سے بچھڑ کر اگر ہم تماشا تو کیا، اس کے سوا تو کوئی محو نظارہ نہیں. کیا کہنے بھی صابر ظفر، واہ واہ. اچھا صاحب ختم کرتے ہیں کہ اس شعر پر بحث اپنے مقام پر وہ والا جو شعر ہے، کیا جانوں چشم تر سے ادھر دل پہ کیا ہوا، کس کو خبر ہے میر سمندر کے پار کی. بھائی بہت ہی اعلیٰ شعر ہے یہ، بہت ہی اعلیٰ شعر ہے. فی الحال آخری بات یہ عرض کرنی ہے، یہ فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں طالب عاملی نے بھی تختہ پارا کا پیکر بڑی خوبی سے باندھا ہے. فارسی آ رہی ہے، سیٹ بیلٹس باندھ لیجیے گا. ست تختہ پارائے دلم افتاد در کنار، بحرم کے خشکی لب من ساحل منست. یعنی میرے دل کے سینکڑوں تختہ پارے میری بغل میں پڑے ہوئے ہیں. میں ایسا سمندر ہوں کہ میری خشکی لب میرا ساحل ہے. کیونکہ میر کے شعر زیر بحث کا مضمون بھی طالب عاملی کے مضمون سے مشابہت رکھتا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ طالب کا شعر بھی میر کے سامنے رہا ہو. صاحب یہ تھا آج کے لیے، اور پھر جلد آئیں گے اور گفتگو ہوگی اگلے اس پہ. بہت بہت شکریہ.